الحمد لله والشكر له على الإلهام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وآله وصحبه السادة الأعلام. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل شانه في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. آمنت بالله صدقت يا رب الكعبة والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول الأنبياء آدم عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں نہیں، وہ مدینے میں رہ کر بھی مدینے میں نہیں. میرے واجب الاحترام اکابرین علماء کرام، معزز بزرگان دین، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام مقدس کی ایک آیات کریمہ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے دو حدیثیں نقل کی ہیں. ان میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے. دعا فرمائیں کہ پروردگار کائنات مجھے اس کا حق سچ مفہوم بیان کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین مکرم، اللہ تبارک و تعالی کا یہ اعلان ہے: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے: وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا ہے. معلوم ہوا کہ اب چاہے یہودیت ہو، نصرانیت ہو، مجوسیت ہو، قادیانیت ہو، رافضیت ہو، بہائیت ہو، خارجیت ہو، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے نزدیک مردود ہیں، مردود ہیں، مردود ہیں، قابل قبول دین ہے.
تو وہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ دین اسلام ہے۔ یاد رکھیے عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد ہے۔ پورے دین کی عمارت عقیدہ ختم نبوت پر قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی 100 آیات کے اندر عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سے زائد احادیث کے اندر عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ امت مسلمہ کی سب سے عظیم اور مقدس شخصیات حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سب سے پہلا اجماع جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف اعلان جہاد پر کیا اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی۔ ارے محمدیو، ارے ختم نبوت کا جیالو، عقیدہ ختم نبوت پر نعرہ تو لگا لو۔ جو محمدی ہوگا وہی بولے گا، جو ختم نبوت والا ہوگا وہی بولے گا۔ سب کو ہونا عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول الانبیاء آدم علیہ السلام وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء میں سب سے اول حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور ان میں آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یاد رکھیے دینی اعتبار سے عالم 4 ہیں۔ کتنے عالم ہیں؟ 4 عالم ہیں۔ عالم ارواح سب سے پہلے کون سا ہے؟ عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ عالم ارواح میں بھی ہوا۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ عالم دنیا میں بھی ہوا، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ عالم برزخ میں بھی ہوتا ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ عالم آخرت میں بھی ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے عالم ارواح کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں ہونے والے ایک عہد و پیمان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، اونچی آواز سے کہیں نا، مسجد کے اندر بیٹھے ہیں ثواب ملے گا۔ اونچی آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ۔ شیخ القرہ زینت القرہ قاری محمد اکرم صابر صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ مختصر
وآخر دعوانا الحمد للہ۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا قاری محمد رسول اللہ صاحب عقیدہ ختم نبوت کی بات کر رہے تھے کہ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں۔ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ بالخصوص اہل سٹیج کی توجہ میں چاہوں گا، اگلے جملے میں عقیدے کی بات کرنے چلا ہوں، سنیے گا۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، توجہ میرے وال رہے، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں، ہم زندہ نبی کے امتی ہیں، زندہ نبی کی بات کرتے ہیں، ہم زندہ نبی کے امتی ہیں، زندہ نبی کی بات کرتے ہیں۔ آئیے حضرات، آج کے ہمارے محفل کے پہلے معزز مہمانان گرامی میں سے حضرت علامہ قاری محمد اکرم صابر صاحب تشریف فرما ہیں کہ آقا یہ قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، میں اس کا قاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے۔ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ آقا یہ قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، میں اس کا قاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے۔ کاش لوگ محشر میں مجھے دیکھیں اور پھر کہیں آقا یہ تو تیرا ہی قرآن کا قاری لگتا ہے، یہ قرآن کا قاری لگتا ہے۔ آئیے تمام حضرات نعروں کی گونج میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں قاری محمد فخر القرہ زینت القرہ نجم القرہ قاری محمد اکرم صاحب، مل کے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، تلاوت پہلیے تے استقبال ان کرو کہ قاری صاحب سانو سونا قرآن سنا جائیں۔ ذرا بولے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شان محمد مصطفیٰ تاج تخت ختم نبوت، جیڑا تاجدار ختم نبوت کا پروانہ دیوانہ بیٹھا ہے، مستانہ بیٹھا ہے، ایک دم ہاتھوں چن کے ذرا بولے تاجدار ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت۔ شان صحابہ، مقام صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ۔ اور تیرے سامنے تلاوت کلام پاک واسطے جناب قاری محمد اکرم صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لا يسمعون فيها لغوا ولا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين وكواعب أترابا وكأسا सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान कुरान, जनाबे फखरुल कुर्रा, ज़ीनतुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, जनाबे कारी मोहम्मद अकरम फवाद साहिब और कारी मोहम्मद अकरम साहिब। माशाल्लाह हमारी खुशकिस्मती है आज के जो हमारे कारी हैं वो भी कारी मोहम्मद अकरम साहब हैं, जो हमारी आज की नकीब महफिल हैं वो भी कारी मोहम्मद अकरम साहब हैं। وكواعب أترابا
नारे तकबीर, शान रिसालत उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना जुल्फ़कार अली साहब उस्तादुल हदीस व तफसीर जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान, उनको अपने इस महफिल में पुरवकार महफिल के अंदर शिरकत फरमाने पर उनको अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। वो दिल की अता गिराहियों से उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। वो यहाँ आकर उन्होंने हमारे दिलों को खुश किया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। सारे हजरात कहें आमीन। अल्लाह ताला ऐसे अकाबिरीन का साया हमारे सरों पर कायम व दायम रखे। अहलन व सहलन, सबके मरहबा, अहलन व सहलन, अहलन व सहलन। भाई अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया वइज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिउ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। उस्ताद जी शुरू फरमाओ। السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. ما شاء الله ما شاء الله ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله الرحمن
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك
صدق الله العظيم. جس نے سنایا کلام حق، ارے لوگ پوچھتے ہیں وہ قاری کدھر گئے؟ نیزے کی نوک پر جس نے سنایا کلام حق، ارے لوگ پوچھتے ہیں وہ قاری کدھر گیا؟ مرے دا بیٹا قاری صاحب نے انتہا کر دی تھی تلاوت کرن دی، کچھ بندے دی اجے دی آواز نے نکلی، سرائکی دے اندر ایک شعر پڑھ کے اگلے مہمان نو دعوت دینا چاہنا کہ سرائکی دے شاعرے وہ آدھے سجے لے لے کھبے لے لے رحمت رب دی تھبے لے لے، سجے لے لے کھبے لے لے رحمت رب دی تھبے لے لے، ایک بار آگ سبحان اللہ نیکیاں دے تھبے تو بھی لے لے۔ اور تواڈے سامنے آئی دے ساڑے معزز مہمان شہنشاہ نقابت بلا تاخیر اسرے تو سڑے دے بیو ساڑے ملتان دی عظیم علمی روحانی شخصیت استاد الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد ذوالفقار علی صاحب جو کہ مدرس جامعہ خیر المدارس ملتان تو آپ تشریف لین، جو کہ حضرت مولانا محمد مبشر صاحب دے بھی استاد ہیں، کچھ طالب علم اتنے بیٹھے انہوں دے بھی استاد ہیں، اسرے تشریف فرمائیں، انہوں دے استقبال فرماؤ، ذرا بولو نعرہ تکبیر۔ چلو ہون دا عالم دین دا استقبال فرماؤ، میرے واسطے نہیں ہاتھ چاہ کے ذرا استقبال فرماؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج تخت ختم نبوت، شان صحابہ، مقام صحابہ، شہدائے نموس صحابہ۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة بلا فخر، أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مجھے چند منٹ ملے ہیں اور میرے بعد دو عظیم شخصیات کا خطاب ہونے والا ہے۔
تو جب تک ان میں سے کوئی شخصیت نہیں آتی تب تک چند منٹ آپ حضرات سے ملاقات رکھوں گا. تو آپ حضرات توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں یا تھک گئے ہیں؟ ابھی تو قرآن مجید آپ کو تازہ کر رہا تھا، آپ کا ایمان تازہ کر رہا تھا، تو آپ تھکے تو نہیں ہیں نا؟ تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ ابتدا میں قرآن نے آپ کو تازہ کیا. میرے بعد عظیم شخصیات آنے والی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی میں آپ کو خوش کر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے. تو شاید میں اپنا کلام کسی اور طریقے سے شروع کرتا، لیکن ماشاءاللہ قاری صاحب نے جس ذوق سے قرآن پاک پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو ایک نکتہ ان کی تلاوت سنتے ہوئے ذہن میں آیا ہے، تو اگر آپ توجہ کریں گے، مجھے تو قرآن پاک میں غور کرنے سے بہت مزہ آیا ہے. امید ہے کہ آپ بھی غور سے سنیں گے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. تھک تو نہیں گئے؟ سٹیج والوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں تھک نہ گئے ہوں. ٹھیک بیٹھے ہیں نا آپ حضرات؟ ماشاءاللہ مجمع میں سے بھی سمجھدار لوگ نظر آ رہے ہیں، ادھر ادھر دائیں بائیں ماشاءاللہ اہل علم موجود ہیں. تو تھوڑا سا نکتہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت قاری صاحب نے جب سورۃ الشمس شروع کی ہے، تو سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے والشمس وضحاها، اللہ نے شمس کی قسم کھائی اور اس کی دھوپ کی قسم کھائی، قمر کی قسم کھائی. پھر آگے اللہ نے اپنی قدرت اور اپنی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے آسمان اور زمین کا ذکر کیا. والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی. والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی. اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ ذکر کیا ہے، اللہ نے کیا ذکر کیا ہے تھوڑا سا توجہ کریں. اللہ نے دلائل قدرت ذکر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دلائل قدرت کے ساتھ ساتھ اپنی تخلیقات کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کی قسمیں بھی کھائی ہیں. اور اللہ نے ان چیزوں کو ذکر کر کے، اگرچہ یہاں پر مضمون اور ہے، لیکن زمین اور آسمان، شمس و قمر کا جو ذکر ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھ آتی ہے. ذرا توجہ رہے آپ حضرات کی. مجھے آپ جواب دیں گے سورج کس نے بنایا؟ ابھی آواز تو آئی نہیں، تھکے ہوئے ہیں آپ. ہاں نہیں، تھکا ہوا مجمع مجھے نہ دیا کریں آپ جو ہے نا چست مجمع دیا کریں. بولیں ذرا آواز سے، سورج کس نے بنایا؟ سب بتائیں. سورج کس نے بنایا؟ چاند کس نے بنایا؟ زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ یہ کواکب اور ستارے، یہ سارے کے سارے یہ کس نے پیدا کیے؟ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی. تخلیق میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اللہ خالق ہے نا، اللہ خالق کل شے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں. ویسے تو اور چیزوں میں بھی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ صفات میں اس کا کوئی شریک ہے. اس کی ذات بھی وحدہ لا شریک لہ، اس کی صفات بھی وحدہ لا شریک لہا ہیں. اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی مماثل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا ہے؟ اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا. آپ کی توجہ ادھر ادھر آنے جانے والوں پر ہے. آپ نے قرآن سنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ قرآن کو سمجھاؤں بھی صحیح. میری بات سمجھ آئیے. سورۃ الشمس میں اللہ نے کن چیزوں کا ذکر کیا؟ جن چیزوں سے توحید ثابت ہوتی ہے. اس کے بعد جو سورت ہے سورۃ اللیل، اس میں کس کا ذکر آ رہا ہے؟ اس میں اس صحابی کا ذکر آ رہا ہے جو افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر کا ذکر آ رہا ہے. وہ کہاں ہے؟ جب سورت ختم
ہونے کو ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ اس دہتی ہوئی آگ سے، شعلے مارنے والی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ کون بچایا جائے گا؟ الاتقا، جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے وہ بچا لیا جائے گا۔ الاتقا، یہ سب سے زیادہ، ادھر توجہ کریں گے تو میں آپ کو سمجھا سکوں گا، توجہ ادھر رہے۔ الاتقا، جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ یاد رکھیں قرآن کریم نے متقی لوگوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اتقا جس کا ذکر کیا ہے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار، اس میں تفصیل کے صیغے کے ساتھ جو ساری امت سے زیادہ تقوی والا ہے، ساری امت سے زیادہ پرہیزگار ہے، وہ کون ہے؟ وہ جناب صدیق اکبر ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، آپ حضرات مجھے سفر کرنے دیں، میں ذرا آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اس آگ سے بچا لیا جائے گا کون؟ الاتقا، جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جس کا تقوی پوری امت پر بھاری ہے، جس کا علم، جس کی للہیت، جس کی خشیت، جس کا وقار اور جس کا دبدبہ ساری امت پہ غالب ہے، اور وہ خلیفہ بلا فصل ہے محمد مصطفیٰ کا، احمد مجتبیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، اس کو بچا لیا جائے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو مال دیتا ہے پاک ہونے کے لیے، کہ دل سے مال کی محبت نکل جائے۔ فرمایا کہ کسی کا اس پر احسان نہیں کہ بدلہ چکایا جا رہا ہو، یہ کیوں کر رہا ہے؟ غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہا ہے، حضرت بلال کو خرید کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر رہا ہے۔ یہ کیوں؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اور صرف رب اعلیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ کیا حاصل کرنے کے لیے؟ میں کچھ آگے سفر کروں گا، ذرا توجہ علماء توجہ فرمائیں۔ عجیب نکتہ عرض کرتا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت آ گئے ہیں، میں تو تقریر بس آخر و دعوانا کرنے لگا ہوں۔ اختتام کر دوں میں؟ مولانا منتظم کون ہے؟ مولانا تو آ گئے، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں ہے جی، تو کتنے منٹ کر سکتا ہوں؟ حضرت آ گئے ہیں تو ذرا توجہ، وہ یہ ہے، میرا خیال ہے حضرت آپ اوپر آ کر بیٹھ گئے، میں یہاں کر لوں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تھوڑی سی توجہ چاہیے مجھے ایک نکتہ سمجھانے کے لیے۔ یہ ضمنی نکتہ درمیان میں آیا ہے۔ صحابہ کے ایمان میں جو شک کرے وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ تو نکتہ علماء سے سنتے رہتے ہیں نا آپ، صحابہ کے ایمان میں جو شک کرے، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کا ایمان منصوص علیہ ہے، صحابہ کا ایمان منصوص۔ آج ایک اور نئی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، مجمع اس کو صرف اور صرف اوپر سے نہ سنیں، آپ اس کو دل کی تختی پہ لکھ لیں۔ کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، صحابہ کے ایمان میں جو شک کرے وہ مومن، بولے آواز سے بولے، وہ مومن۔ آگے بڑھئے ذرا، کیا صحابہ کی اخلاص میں جو شک کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا؟ میری بات سمجھے نہیں آپ حضرات؟ کیا صحابہ کے، اونچا بولے مجمع، صحابہ کے اخلاص میں، صحابہ کا اخلاص بھی منصوص علیہ ہے، اس پر بھی نص وارد ہو چکی ہے۔ دیکھو تو صحیح، فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ اللہ کہتا ہے ابو بکر کا خرچ کرنا، اللہ فرماتا ہے صدیق کا خرچ کرنا، اللہ فرماتا ہے خلیفہ بلا فصل کا خرچ کرنا، اللہ فرماتا ہے یار غار کا خرچ کرنا، اللہ فرماتا ہے یار مزار کا خرچ کرنا، اللہ فرماتا ہے حوض کوثر پر ساتھی کا خرچ کرنا۔ انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض، تو غار میں بھی میرا ساتھی تھا، حوض کوثر پر بھی اے ابو بکر تو میرا ساتھی تھا۔ جیسے ایمان منصوص ہے ابو بکر کا، ایمان منصوص ہے تمام صحابہ کا۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟
ذرا پکے ہو جاؤ اس مسئلے پر. جیسے ایمان پر نص وارد ہو چکی ہے، نص قرآنی وارد ہو چکی ہے، اسی طرح اخلاص صحابہ پر بھی قرآن کی نص وارد ہو چکی ہے. ابو بکر کا اخلاص یہاں موجود ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اور باقی صحابہ کا اخلاص محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کیا چیز ہے؟ یہ صحابہ کا اخلاص میرے رب نے بیان کیا، اور ان لوگوں کی ناک کاٹ دی ہے، ان لوگوں کو رسوا کر دیا ہے، ان لوگوں کو قرآن نے جھوٹا قرار دے دیا ہے جو لوگ یہ کہتے تھے معاذ اللہ کہ صحابہ دل سے ایمان نہیں لائے. اللہ کہتا ہے ان کے دلوں کو میں جانتا ہوں، ان کے دلوں کو میں جانتا ہوں، ان کے دلوں کو میں جانتا ہوں. اے اللہ صحابہ کے دل کیسے ہیں؟ میں آیت پڑھوں صحابہ کے دل کیسے ہیں. مسند احمد کی روایت پہلے سنیں پھر میں آیت پڑھتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ نے پوری انسانیت، پورے لوگوں کے قلوب پر، دلوں پر نظر ڈالی ہے تو اللہ نے سب سے بہترین دل، سب سے بہترین دل محمد مصطفیٰ کا پایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ اچھے دل نظر ڈال کر ان کے دلوں کو پایا، فرمایا وہ اصحاب محمد کے دلوں کو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، کردار صحابہ، مقام صحابہ، شہدائے نموس صحابہ. تو یاد رکھیں آپ حضرات، میں نے ایک مسئلہ درمیان میں عرض کر دیا ہے. ابو بکر کی تو صحابیت بھی منصوص علیہ ہے. اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول یہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو بکر کی صحابیت کا منکر بھی کافر ہے. ابو بکر کی صحابیت کا منکر بھی، کیونکہ وہ بھی منصوص علیہ ہے. خیر بات چل رہی ہے، میں ربط پیش کر رہا تھا. قاری صاحب نے قرآن کی آیات تلاوت کی ہیں، جلدی جلدی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے توحید کو بیان کیا، اللہ نے اس کے بعد ایک سورت ذکر کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کیا. سیدنا صدیق اکبر کے بعد دو سورتیں اللہ نے ایسی قرآن پاک میں ذکر کی ہیں، سورۃ الضحیٰ، سورہ علم نشرہ. ان میں اللہ نے ہمارے نبی کی تعریف کی ہے. کیا تعریف کی ہے اللہ نے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آگے چلتے جائیں، دوسری سورت پڑھیں علم نشرح لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ نے ہمارے نبی کی شان کے لیے آگے دو صورتیں ذکر کی ہیں. آپ کو سمجھ آئیے بات؟ اب دوبارہ ذرا آئیں. ہماری عادت ہے کہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ سبق کو دہراتے بھی ہیں. پہلے توحید، پھر صدیق اکبر کا ذکر، پھر ہمارے نبی کا ذکر. سمجھ نہیں آئی آپ کو بات؟ پہلے کس کا ذکر ہے؟ توحید کا، پھر اس کے بعد صدیق اکبر کا، پھر اس کے بعد دو صورتیں ہمارے نبی کی تعریف کے لیے. اللہ نے اشارہ کر دیا درمیان میں، اس کو کہتے ہیں نقطہ بعد الوقوع. فرمایا اللہ نے اشارہ کر دیا ہے اس بات کی طرف، یاد رکھو کہ میری توحید کا سمجھنا ہر بندے پر ضروری ہے، لیکن آگے محمد مصطفیٰ تک بھی تم نے پہنچنا ہے، ان کی رسالت کو بھی تم نے ماننا ہے. لیکن یاد رکھو کہ درمیان میں ایک ہستی کا ذکر کر رہا ہوں جس کا نام ابو بکر صدیق ہے. پہلے توحید، بعد میں رسالت، درمیان میں ابو بکر. سمجھ نہیں آئی آپ کو بات؟ یہ قاری صاحب کی تلاوت سے یہ نقطہ سمجھ آیا کیا؟ پہلے توحید، درمیان میں ابو بکر، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اوصاف کا ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ نے درمیان میں ابو بکر کا ذکر کر کے یہ بتا دیا ہے کیا کہ ابو بکر سے توحید بھی سمجھو، ابو بکر سے رسالت بھی سمجھو. درمیان میں ابو بکر کو ڈال دیا.
جی دین بغیر صحابہ کے بالکل سمجھ نہیں آتا. وقت کی قلت کے پیش نظر میں اپنے استاد محترم امام اہل سنت کا مقولہ ہر جگہ سناتا ہوں. اتنا عظیم ہے کہ جب بھی میں سناتا ہوں تو الحمدللہ ایمان تازہ ہوتا ہے. وہ یہ کہ حضرت فرمانے لگے، حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمہ اللہ ایک مرتبہ سوال کیا، وہی سوال میں یہاں دہرانا چاہتا ہوں. آپ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے یا نہیں؟ ذرا بولیں، لے گئے نا؟ اب معراج پر تشریف کس سن میں لے گئے؟ محدثین کا اس میں اختلاف ہے. امام زہری فرماتے سن 5 کے بعد کیا اقوال ہیں، کوئی 6 کہتے ہیں، کوئی 7 کہتے ہیں. یہ نبوی سن، نبوت سے پہلے نبوی جو سنین شروع ہوتے، سن شروع ہوتے، وہ کیا تھا؟ 5 کے بعد 6 نبوی، 7 نبوی، 8 نبوی، اسی طرح چلتے چلو. فرمایا کہ ایک قول ہے 10 نبوی، ایک قول ہے 11 نبوی. اگر 10 والا قول بھی لیا جائے، آخری قول بھی لیا جائے، یہ لے لیا جائے آخری قول، تو 3 سال پہلے ہجرت سے 3 سال پہلے 10 سال مدینہ منورہ میں، کل کتنے سال ہو گئے؟ 13. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض نمازیں کتنی ادا فرمائی؟ 13 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازیں کتنے سال؟ 13 سال. 13 سال آپ نے نمازیں پڑھی. اگر امتی جو 15 سال 16 سال کی عمر میں پہنچ کر اگر نمازیں شروع کرے اور اس کی عمر 100 سال ہو تو اس نے فرض نمازیں کتنی پڑھی؟ 85 سال. کتنی پڑھی ذرا؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کیا کہ اس نے 85 سال نمازیں پڑھی، اور ہمارے نبی تو فرض ہونے کے بعد صرف کتنے سال بھائی؟ 13 سال. 13 سال نمازیں پڑھی. اگر پہلے والے اقوال کو ملایا جائے 18 تک چلے جائیں گے. 18 سال نمازیں پڑھی. کہاں 85 سال نمازیں اور کہاں 18 سال. پھر امتی بظاہر ایسے لگتا ہے یہ فرض نمازیں زیادہ پڑھنے والا، زیادہ ثواب لینے والا. تو اے طلباء، اے مجھ سے پڑھنے والوں، استاد جی نے فرمایا اس کا کیا حل ہے، اس اشکال کا کیا جواب ہے؟ ظاہر ہے اتنا عظیم محدث سوال کرے، پھر کس کی جرات ہے کہ کوئی اٹھ کر جواب دے؟ سب خاموش رہے. اس میں علماء بھی تھے، اس میں طلباء بھی تھے، اس میں پرانے مدرسین بھی تھے، لیکن کسی کو جرات نہ ہوئی کہ وہ جواب دیتا. حضرت نے خود جواب دیا. وہی جواب سنے اور میں ختم کرتا ہوں. حضرت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے اس نے 85 سال نمازیں پڑھی ہیں، اسی طرح لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور ساری کی ساری امت. بھئی آپ بیٹھ جائیں، آپ میرے باز میں خلل نہ ڈالیں، مجھے بات سمجھانے دیں. آپ بالکل خاموشی اختیار کریں. فرمایا ترازو کا ایک پلڑا، اس ایک پلڑے کے اندر یہ 2 پلڑے ہیں، یہ دایاں ہے، یہ بایاں ہے. بائیں پلڑے کے اندر پوری امت کی فرض نمازیں رکھ دو، پوری امت کا جہاد رکھ دو، پوری امت کے صدقات رکھ دو، پوری امت کے عمرے رکھ دو، پوری امت کے حج رکھ دو، پوری امت کے اذکار رکھ دو، قرآن کریم کی تلاوت رکھ دو. یہ کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا صحابہ سے لے کر قیامت تک آخری مسلمان ان تمام کی عبادات، صدقات، خیرات، تمام عبادات کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو. اور اس کے بعد ترازو کا جو دایاں پلڑا ہے، وہ جو سیدھا پلڑا خالی پڑا ہے، میرے نبی کا، میرے اور آپ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوری زندگی میں جتنی نمازیں آپ نے پڑھی ہیں، نمازیں نہ رکھو، حج نہ رکھو، عمرے نہ رکھو، قرآن کی تلاوت نہ رکھو، ہمارے نبی کی زندگی کا صرف ایک وضو رکھو. وہ وضو ہمارے نبی کا پوری امت کی عبادات پہ بھاری ہو. حضور کا وضو تمام عبادات پر بھاری ہے. اور ویسے بھی امت جو بھی کام کر رہی ہے، جو بھی کام کر رہی ہے، ان تمام کاموں کا اجر و ثواب جیسے امت کو مل رہا ہے، اسی طرح ہمارے نبی کو بھی تو مل رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب شیخ الحدیث و تفسیر جامع خیر مدارس ملتان آپ سے ملتمس تھے. اب میں اپنے اور استاد جی کو دعوت دینے سے پہلے اپنے طلباء کی تھوڑی سی دستار بندی کرتا ہوں. دستار بندی کے لیے میں نام طلباء کا پکارتا جاؤں گا, یہ بچے آگے تشریف لے رہے ہیں.